باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پبلک رائٹس اور میں ہوں سید عابد کاظمی۔ ناظرین، پبلک رائٹس میں ہم ہمیشہ پچھلے ہفتے میں رونما ہونے والے واقعات میں سے چند ایشوز کو منتخب کرتے ہیں اور ان سے متعلقہ شخصیات کو لائیو لے کر آپ کو اصل صورتحال سے آگاہی دیتے ہیں، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ جو کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں ان پر ہمیشہ بات ہوتی ہے ہماری، لیکن تین چیزیں ہیں جن پر آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ ایک تو پاکستان کے حوالے سے بات ہوگی کہ پاکستان کی اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال کیا ہے اور وہاں کس قسم کے جو جلاؤ گراؤ اور تشدد ہو رہا ہے اور مختلف قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ان کی کیا صورتحال ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر سری نگر کے اندر G20 کانفرنس ہو رہی ہے، اس پر بات ہوگی، پھر اس پر برٹش جو کشمیری ہیں یہاں وہ کیا کرتے ہیں، برطانیہ میں کیا کرنے جا رہے ہیں، اس کانفرنس پر ان کا موقف کیا ہے اور باقی ممالک کا کیا موقف ہے، اس پر بات ہوگی۔ اس کے بعد ہم پبلک رائٹس کی طرف سے امیر جماعت اسلامی سراج الحق پر ہونے والے حملے کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے برطانیہ، کیونکہ اس قسم کی جو باتیں پبلک رائٹس میں ہمیشہ ہوتی ہیں، لوگ وہ سن کر بعض اوقات مایوس بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اچھی نیوز نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے ہم نے مناسب سمجھا کہ لاسٹ میں ہم آپ سے ایک اچھی نیوز برطانیہ کے حوالے سے شیئر کریں گے کہ پاکستان میں ساری صورتحال بگڑنے کے باوجود برطانیہ نے خصوصاً سکلز ورکرز سے ہیں جو اور پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے کہ جو اچھے پڑھے لکھے سکل ورکرز اور جو بزنس کرنا چاہتے ہیں برطانیہ میں وہ ایزیلی یہاں آ سکتے ہیں۔ اس کا کیا طریقہ کار ہے وہ تو ایک بعد میں جب اس پروسیس میں کوئی پڑھتا ہے پتہ چلتا ہے، لیکن میں جو نیوز ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر لازمی کر دوں گا۔ اس کے علاوہ کیونکہ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں محمد غالب تاریخ کشمیر یورپ کے صدر ہیں اور یہاں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کشمیر کے حوالے سے بات ہوگی۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے علاوہ سینئر جرنلسٹ جناب بلال ڈار ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں اور ہم ان سے انشاءاللہ بات کریں گے پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر۔ اور بلال ڈار صاحب ہمیشہ پبلک رائٹس میں آ کر جو بھی صورتحال ہوتی ہے اس سے غیر جانبدارانہ آگاہی دیتے ہیں اور آج ہی بھی ہمیں اس سے آگاہ کریں گے۔ ہمارے جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں جو کالز کرتے ہیں، جو ہمیشہ ہمیں فالو بھی کرتے ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ، اور ان سے گزارش ہے جب بھی آپ فون کریں تو شارٹ لفظوں میں اپنا جو موقف ہے وہ بھی بتائیں اور ساتھ کوسچن بھی جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ اور یہ پبلک رائٹس کا ہمیشہ وتیرہ رہا ہے کہ ہم نے ہر بندے کو برابری کی سطح پر موقع دیا اور اس کی جو آواز ہے وہ اعلیٰ حق تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، کیونکہ بے شمار اوورسیز جو یہاں پاکستانی ہیں وہ کوسچن کر نہیں سکتے، تو کیونکہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ ایوریج سیٹرڈے کو ہمارا پبلک رائٹس ہوتا ہے اور ہمیشہ جو بھی چیز آپ لوگوں کی طرف سے آتی ہے من و آن اسی طرح وہ لوگوں کے سامنے لائی جاتی ہے۔ تو اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے کچھ کوسچن تھے، کوسچن تو بہت زیادہ تھے لیکن اس میں سے 7 کوسچن میں نے سلیکٹ کیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ جس طرح مجھے بھیجے گئے ہیں میں اسی طرح کے کوسچن آپ سے پڑھ کر انہی کی لکھی ہوئی تحریر کے روشنی میں آپ کو سنا دوں اور اس کے بعد اس پر ہم تفصیلاً پھر بات کریں گے بعد میں۔ انہوں نے کہا جی 9 مئی کو جو واقعہ ہوا ہے، اس طرح جو جلاؤ گراؤ تشدد ہوا اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے، خصوصاً یہ ہیں۔ اور اس طرح انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے، وہ یہ ہیں کہ وہ پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ ایک الیکشن کو روکنے کے لیے عمران خان کی غیر قانونی گرفتاری کیوں کی گئی۔ نمبر 2 ہے جی عوامی رد عمل کو روکنے کے بجائے فوجی تصنیبات کی طرف کیوں لے جایا گیا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں جی مریم نواز اور نواز شریف کی تصاویر کو چھوڑ کر شہداء کی تصاویر کو کیوں اکھاڑا گیا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں جی کور کمانڈر ہاؤس تک عوام کے راستے میں کوئی رکاوٹ کیوں نہیں آئی۔ پھر وہ پوچھتے ہیں جی عمارتیں جلانے کے لیے پٹرول اور کیمیکل کہاں سے آیا۔ پھر ان کا سوال ہے جی وہ عوام جو ہمیشہ پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگاتی تھی، اس کو فوج کا دشمن کس نے بنایا۔ اس کے علاوہ جی 7واں سوال ہے جی عمران خان جس کو پوری دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے، اس کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا، کھڈے لائن لگانا کیوں ضروری ہے۔ یہ ایسے کوسچن ہیں جو ہر بندے کے ذہن میں آتے ہیں غالب صاحب، اور اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ جو مہمان ہیں ہمارے وہ بھی بات کریں گے۔
تو اس پر اوورسیز پاکستانی جو یہاں کل جمعے کی جو نماز ہوئی ہے اور اس دوران مختلف مساجد میں پاکستان کے لیے فکر مند ہیں، نہ صرف ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ فکر مند ہیں بلکہ یہاں کے مختلف کمیونٹیز کے جو لوگ ہیں وہ بھی فکر مند ہیں۔ وہ میں ایک ویڈیو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو سناؤں گا کہ جمعے کے خطبے میں کیا کہتے ہیں علماء اکرام یہاں کیا کہتے ہیں پاکستان کے حوالے سے، کس طرح فکر مند ہیں۔ سب سے پہلے میں چلتا ہوں، جناب بلال ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلال ڈار صاحب شارٹلی بتائیے گا کہ اس وقت کیا سچویشن ہے پاکستان کے حوالے سے؟ جی بہت بہت شکریہ کاظمی صاحب۔ سچویشن تو ابھی بالکل ٹھیک ہے، کوئی ایسی خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی والی بات بالکل نہیں ہے۔ سیاسی جو ٹیمپریچر بہت ہائی ہو گیا تھا اب وہ ڈے بائی ڈے نیچے آ رہا ہے۔ سچویشن جو 9 مئی کو ہوئی ہے، جو سوالات آپ نے ابھی اٹھائے ہیں جو کہ ہمارے اوورسیز بھائیوں کی طرف سے سامنے آئیں، میں کسی پارٹی کا یا کسی کا ترجمان تو نہیں ہوں، نہ ہی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہے، لیکن ایز اے جرنلسٹ جو سچویشن میں نے یہاں گراؤنڈ پہ دیکھی، آبزرو کی، اور جو رپورٹس پہلے سے آ رہی تھی میں ان کا تھوڑا سا تذکرہ کر دوں، آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ دیکھیں یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ایک پاپولر لیڈر پاکستان میں بالکل ہیں، جو انہوں نے کام کیے ہیں ان کاموں میں وہ قابل گرفت ہیں۔ فور ایگزامپل آئرلینڈ میں بیٹھے ہیں، آپ بھی جرنلسٹ ہیں، سے بیٹھے ہوئے اوورسیز پاکستان کا یہ سوال اٹھایا ہے کہ ایک پاپولر لیڈر عمران کو گرفتار کر کے کھوٹے لائن لگانا کیوں ضروری تھا، تو پھر وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ذرا انگلینڈ کی متعلقہ ایجنسی سے پوچھیں کہ ملک ریاض پراپرٹی ٹائکون کے 190 ملین پاؤنڈز منی لانڈرنگ تھی، وہ کسی نواز شریف نے پکڑی تھی، کسی پاکستان کے آرمی چیف نے نہیں پکڑی تھی، بلکہ انگلینڈ کی ایک ایجنسی پکڑی تھی۔ پھر انہیں صفائی کا موقع دیا، ملک اس کو وہ ثابت نہیں کر سکے، کورٹ میں بھی ثابت نہیں کر سکے، اور اسی آپ کی یو کے گورنمنٹ نے پاکستان کے گورنمنٹ سے یہ پوچھا کہ یہ پیسے ہم نے منی لانڈرنگ پکڑی ہے، جو پاکستان سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے، ہمارے لا کے مطابق ہم اسے واپس بھیجنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں اپنا کوئی اکاؤنٹ بتا دیں۔ تو اس میں ایک بند لفافے سے کابینہ سے عمران خان صاحب نے اپروول لی، اور وہ پیسے پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں نہیں آئے، پاکستان کے جو خزانے میں آنے چاہیے تھے یا اسٹیٹ بینک میں آنے چاہیے تھے وہ نہیں آئے، بلکہ وہ ملک ریاض کو لوٹا دیا گیا اور سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں چلے گئے جس میں ملک ریاض نے بحریہ ٹاؤن کراچی میں جو زمینیں لوگوں کی ہتھیائیں یہ تھیں ان کہاں کو گئے ہیں پیسہ پیسے دیا تھا، اس بلال میں صاحب، یہ پیسے گئے کہاں ہیں؟ یہ پیسے جناب یہ ہوا ہے کہ ایک الگ کیس تھا جو آج سے تقریباً 5 سال پہلے سپریم کورٹ میں سنا گیا، اس کی وہاں ہیرنگ ہوئی، ثاقب نثار نے اس کی ہیرنگ کی تھی۔ معاملہ مدعا یہ تھا کہ ملک ریاض نے بحریہ ٹاؤن کراچی بنانے کے لیے لوگوں کی زمینوں پہ وہاں قبضہ کیا تھا اور ان کو پیسے نہیں دیے تھے۔ پھر بڑا شدید احتجاج ہوا جس کے بعد سپریم کورٹ کو وہ کیس سننا پڑا، اور اس کیس میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ 460 ارب روپیہ ملک ریاض ان کراچی بحریہ ٹاؤن کے متاثرین کو، زمینوں والوں کو پیسے دیں گے، اور وہ پیسے ڈائریکٹ نہیں دیں گے بلکہ سپریم کورٹ کو جمع کروائیں گے، اور سپریم کورٹ ان کو آگے پیسے متاثرین کو دے گی تاکہ یہ شورٹی ہو کہ متاثرین تک پیسے پہنچ گئے۔ اس مقصد کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیشنل بینک آف پاکستان میں ایک اسپیشل اکاؤنٹ کھولا، اور وہ اکاؤنٹ صرف اور صرف ملک ریاض کے لیے تھا، کیونکہ ملک ریاض سے یہ معاملہ کورٹ کے اندر طے ہوا تھا کہ ملک ریاض یہ 460 ارب روپیہ قسطوں میں ادا کریں گے، اور ان کے ایک شیڈول قسطوں کا بنا دیا گیا تھا، وہ قسطوں کے پیسے جمع کرواتے تھے اس اکاؤنٹ میں، اور اس اکاؤنٹ میں قاضی صاحب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، خاص طور پہ یو کے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، کہ وہ اکاؤنٹ سپریم کورٹ نے صرف ملک ریاض کے اس پیسوں کی ادائیگی کے لیے کھولا تھا، اس میں کوئی پیسے اور ڈالے نہیں جا سکتے۔ تو عمران خان صاحب نے بڑی ہوشیاری سے، کمال ہوشیاری سے، انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ سپریم وزارت خزانہ کا کوئی اکاؤنٹ دیتے، وہ انہوں نے اٹھا کے سپریم کورٹ کا وہ اکاؤنٹ دے دیا جس میں ملک ریاض نے ہر جانے کے پیسے بھرنے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ پیسے ملک ریاض کو چلے گئے، اور اس کے بدلے ملک ریاض صاحب سے یہ بھی آن ریکارڈ موجود ہے کہ اس کے بدلے میں انہوں نے ملک ریاض سے زمین لی القادر یونیورسٹی بنانے کے لیے، اور وہ زمین کی ٹوٹل مالیت جو ہے وہ نیب کے سے 7 ارب روپیہ بنتی ہے، یعنی کہ آپ نے 60-70 ارب روپیہ ملک ریاض کو واپس دے دیا، اور اس کے بدلے میں آپ نے وہ زمین لے لی، اور اس کہا کہ یہ میں نے تو اس پہ یونیورسٹی بنائی ہے، پبلک کے لیے بنائی ہے، پاکستان کے لیے یونیورسٹی بنی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کی یونیورسٹی نہیں، اگر ہو بھی تو آپ نے 60 ارب روپیہ دے کے اس کو واپس
اور اس کے بدلے میں 7 ارب روپے کی یونیورسٹی لے لی ہے، تو پاکستان کو کیا فائدہ ہوا؟ بلال صاحب یہ تو بات سنیں، بلال صاحب یہ اگر ہم ڈسکس کرنا شروع ہو گیا نا اسی کو تو کافی ٹائم نکل جائے گا، تو میں شارٹلی یہ پوچھتا ہوں وہ پیسے ابھی تک سپریم کورٹ میں ہی پڑے ہوئے ہیں، اسی اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، اس میں جو رولنگ آئی ہے اس کی جو سامنے ہمارے نیب نے کا جو موقف ہے انہوں نے کہا جی یہ کرپشن کا کیس نہیں ہے، یہ تو غلط اختیارات استعمال کرنے کا کیس ہے، تو وہ تو دائرہ اختیار اس کا آتا ہی نہیں ہے اس کا نیب کا، اور سپریم کورٹ نے اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دیا، لہذا اس بحث میں پڑھنے کی بجائے آگے نکلیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ منی لانڈرنگ اور اس طرح کے پیسوں کی ریکوری کا معاملہ نیب کا معاملہ ہے، اور اس لیے نیب نے ایک ریفرنس بنانے کی طرف جا رہی تھی، اور ریفرنس بنا بھی ہے۔ سپریم کورٹ نے تو انہیں اس کیس کو ختم نہیں کیا، بلکہ ان کو بیل دی ہے یہ کہہ کے کہ جی ان کی گرفتاری کی عمران خان کی غلط ہوئی ہے، کیونکہ وہ ہائی کورٹ میں اپنی بیل بیفور اریسٹ کروانے آئے تھے، تو اس لیے انہیں سپریم کورٹ نے یہ کہہ کے ان کی بیل دی ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ کیس بات سنیں، اگر کرپشن کا ہے بلال صاحب، اگر کرپشن کا ہے تو پھر تو ملک ریاض آتا ہے اس میں زیادہ، اس نے ملک ریاض بھی بالکل ملک دیکھیں ملک ریاض تو آتا ہی آتا ہے، لیکن پیسے حکومت پاکستان کے خزانے میں دینے کے لیے یو کے گورنمنٹ نے بھیجے، تو عمران خان صاحب نے پاکستان کے خزانے میں جمع کرانے کے بجائے ملک ریاض کو کیوں دے دیے وہ پیسے؟ وہ تو غلط ہے نا۔ اچھا اگر آپ نے پیسے نہیں بھی لیے ملک ریاض سے، اس کے بدلے میں کیک بیکس نہیں بھی لی، تو وہ آپ نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ کرپشن صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ پیسہ لے کے جیب میں ڈال لیں، ناجائز اختیارات کا استعمال بھی کرپشن ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ تو بات سنیں، اس سے پہلے اربوں کے حساب سے جن لوگوں کے پاس پر الزامات تھے وہ تو بری ہو گئے ہیں، تو پھر کرپشن تو مسئلہ نہیں رہا پاکستان کا۔ کوئی اور بات کریں، یہ جو ابھی ہو رہا ہے، ابھی جو ایک بات اور بتا دیں، پھر میں کشمیر کی بھی بات کرنی ہے، غالب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے اس بارے میں اور بھی کوسچن کرنے ہیں، صرف اتنا بتا دیں کہ ابھی جو ہو رہا ہے، کیونکہ پبلک رائٹس ہے اور پبلک رائٹس میں لوگوں کے رائٹس کی زیادہ بات کی جاتی ہے، تو یہ جو کرپشن یا جو بھی الزامات کس کے لگتے ہیں، یہ کورٹ پاکستان کی جانے یا وہ جانے، ہم نے وہ باتیں کرنی ہیں جو ہمیں یہاں کنفیوز کرتی ہے اور عوام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ایک کالر کو لیتا ہوں، اس کے بعد غالب صاحب سے بات ہوتی ہے، پھر آپ سے بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ دو رائل فیملیز اور ان کے رائل بچے اور ان کے جو یہ کنگ بنانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو، حمزہ شہباز کا کہیں نام نہیں آ رہا، جس نے آگ لگائی ہوئی ہے پورے پاکستان میں، وہ پیچھے بیٹھا ہوا پولیس کو لے کر، ساروں کو لے کر عمران خان کا صفایا کر دو، عمران خان کی پارٹی کا صفایا کر دو، اس حمزہ شہباز اس شہزادے کا نام کیوں نہیں آ رہا؟ یہ جو دو رائل فیملی جمہوریت کے نام پر ہمیں کس نے دھوکہ دیا؟ اس میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ان کے ایجنٹ ہر میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے اور ہنستے ہیں پاکستان کی آج سچویشن جو دیکھ ہے۔ یہ ہنسنے کی بات ہے، یہ مطلب کہ مذاق اڑانے کی بات ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مذاق اڑایا جائے۔ ہماری دنیا میں سب سے جو ہماری آرم فورسز ہیں، دنیا کی بہترین آرم فورسز ہیں، اب ان میں بھی شگاف ڈال کے تو ان کو ختم کرنے، اگر عمران خان کو فوج کے ساتھ پرابلم ہے، کیوں پرابلم ہے کہ عمران خان کے بھی ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک طرف فوج کے ساتھ بھی ادھر لگاتے ہیں، ادھر بھی لگاتے ہیں، اور ملک کے ساتھ ان کی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اور یہ جو دو رائل فیملیز ہیں نا، دو رائل فیملیز، ان کو رائلز کہنا چاہیے، ان کو رائل شہزادے کہنا چاہیے، ان کو کنگ کہنا چاہیے۔ اور اگر انہوں نے ملک کو کچھ دیا ہے تو بتائیں۔ میں نہ عمران خان کی سپورٹر ہوں، میں پاکستان کی سپورٹر ہوں، اور پاکستان کے حوالے سے یہ میں کہتی ہوں کہ جتنی بھی ڈیموکریسی، ڈپلومیسی، جو بھی پالیسیاں ہیں ساری سیاستدانوں کے لیے ہیں، صبح سے شام تک قرآن سنا اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے، عدالتیں ختم ہونی چاہیے، زرداری کا بیٹا کنگ بن جانا چاہیے، پوری دنیا کا کنگ بنے۔ اور آج عوام پاکستان اس عوام کی کیا خواہش ہے؟ 80%، 70% اگر عمران خان کے ساتھ وہ کھڑے ہیں اور الیکشن چاہتے ہیں تو آپ کرائیں الیکشن۔ ٹھیک ہے، اور پھر چلیں، آپ کا پوائنٹ پہنچا ہے، بہت شکریہ بہن۔ غالب صاحب، آپ نے یہ تو پاکستان کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس پر بات کر کے پھر ہم نے G50 والی بات کرنی ہے، اور دوسرا جو سراج الحق صاحب
کے پر حملہ ہوا اس کی بات کرنی ہے. یہ جو ایشو ہے نا جو ہمیں بڑا امپورٹنٹ ہے اس وقت. میں اگر ایک کالر کو شامل کر لوں شارٹلی تو پھر آپ سے بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاظمی صاحب آپ کو اور آپ کے ریسپیکٹیبل گیسٹ اور ویورز کو پیار اور آداب برا السلام. پلیز کمنٹ کرنے کا اجازت دیجیے گا اور ایک دو سوال بھی ہیں. اگر مجھے دوبارہ کشمیر کے حوالے سے آنا پڑا تو پلیز اجازت دینا. یہ کشمیر کا بھی کافی عرصے سے ان سیاستدانوں نے ڈرامہ لگایا ہوا ہے. پہلی بات میں بلال ڈار سے ریکویسٹ کرتا ہوں بلال ڈار صاحب سے کہ آپ عمران ریاض کے بارے میں اپنی اوپینین دیں. کیا اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا نہیں؟ پاکستان میں ایسا کوئی جرنلسٹ ابھی تک نہ پیدا ہوا اور نہ ہے جس کی افیلیشن کسی کے ساتھ نہ ہو. یہ سراسر غلط ہے. دوسری بات جو کچھ پاکستانیوں نے جو کچھ 9th کو ہوا جس نے بھی کیا میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. اوورسیز کی پوری کمیونٹی پاکستانی کمیونٹی اس کے سخت خلاف ہے. ان کو کڑی سزا دی جائے قانون کے دائرے میں لا کر. ان کو اگر لٹکایا جائے تب بھی کم ہے بشرطے کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو. بھائی آج کی بات ہے. کاظمی صاحب اس پر غور کیجیے گا. آپ نے کوٹ لکھپت جیل سے 8 آدمی لا کر عمران کے گھر لے گئے اور انہوں نے خود بتایا کہ ہم کو تو جیل سے نکال کر لائے. اگر وہ جو وزیر اعلیٰ ہے اور وہ میر صاحب ہیں جو اگر ان کو عمران کے گھر 8 دہشت گرد نظر آ جاتے ہیں تو میاں آپ ادھر کیوں نہیں جاتے؟ راجن پور میں سندھ میں جہاں ڈاکو جنگلوں میں بیٹھے ہوئے فوجیوں کو مار رہے ہیں آپ ادھر سوات میں کیوں نہیں جاتے؟ فرنٹیئر پر کیوں نہیں جاتے جہاں آج بھی ہمارے جوانوں کی لاشیں گر رہی ہیں؟ کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے؟ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو آپ بالوں سے پکڑ کر دیکھتے ہیں. ایک طرف آپ جو جل رہے ہیں وہ دکھاتے ہیں دوسری طرف کی پکچر دکھائیں. سب سے زیادہ اس ملک کے ساتھ اگر ظلم کیا تو جرنلسٹ اور میں تھوڑا سا ایکسائٹڈ ہو جاتا ہوں معافی چاہتا ہوں جو حق سچ کی بات نہیں کرتے. بھائی ذوالفقار والوں نے پیارا اغوا نہیں کیا تھا. اگر اغوا کیا تھا تو وہ پیپل پارٹی والے بھی مجرم ہیں. اگر ضیاء نے اس کو باہر بھیجا ان لوگوں کو پیارے پر بٹھا کر تو فوج بھی مجرم ہے. کہاں کی بات کرتے ہیں؟ حق سچ کی بات کرو. ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ پہنچایا صداقت صاحب. دوبارہ پھر بعد میں آپ سے بات ہوتی ہے. جی وہ بعد میں ایک ہی بار دیں گے. آپ کی طرف آؤں گا ذرا غالب صاحب سے بات کر لیتا ہوں تو پھر آتا ہوں. جی پہلے میں غالب صاحب کو پہلے ویلکم کرتا ہوں. بڑے دنوں کے بعد میں نے غالب صاحب کو آپ کے توسط سے ان کا فیس دیکھا ہے. ان کے ساتھ بڑی مدت کے بعد آج آمنا سامنا ہو رہا ہے. شکریہ. یہ پاکستان کا دیکھیں جی پاکستان کی ایک تاریخ ہے 75 سالہ تاریخ جو ہم دیکھتے ہیں تو اس ملک کے اندر بہت سارے کام ہوئے ہیں. یعنی ہم نے آئٹم بم بنا لیا, ہم نے بہت سڑکیں بنا لی, موٹر وے بنا لیے, یعنی بہت سارے کام کیے. جو بھی آیا چاہے وہ فوجی حکومتیں تھیں یا سیاسی حکومتیں تھیں کسی نے بہت کام کیے. میں کسی پارٹی کو یہاں نہیں کہتا کہ کسی نے نہیں کیا اور کسی نے نہیں کیا. اصل جو کام تھا وہ کسی پارٹی نے نہیں کیا, وہ کسی حکومت نے نہیں کیا. وہ یہ تھا کہ عدل اور انصاف کا نظام جو ہے اس کے پر کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے. اگر عدل اور انصاف کے نظام پر توجہ دی جاتی تو آج اس ملک کے یہ حالات نہ ہوتے. آج کسی کو رات کے اندھیرے میں نہ اٹھایا جاتا. آج جیل سے لا کر لوگوں کو زمان پارک میں نہ بٹھایا جاتا. اس لیے کہ جب آپ کی عدالتیں آزاد نہیں ہیں, عدالتوں کے اندر انصاف نہیں ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم جس ملک کے اندر بیٹھے ہیں اس لیے بیٹھے ہیں کہ یہاں عدالتوں کے اندر انصاف ہے. کوئی ادارہ, کوئی ایجنسی, کوئی پولیس آپ کو بغیر کسی جرم کے آ کر پکڑ نہیں سکتی, آپ کا دروازہ تک نہیں کر سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل ذمہ دار جو ہے اس ملک کے عوام ہیں. اگر عوام کے اندر شعور آ جائے کہ کون صحیح ہے, کون غلط ہے, کون کرپٹ ہے, کون جو ہے وہ بادشاہ ہے, کون وزیر ہے, کون شہزادہ ہے, تو یہ عوام کا کام ہے کہ وہ پہچان کریں کہ اس ملک کے ساتھ جمہوریت کس کے پاس ہے, کرپشن سے پاک کون ہے. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت آئے گی وہ ایک اچھی حکومت کی. اب جو معاملات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں تو اس طرح کے حالات نہ حکومت کو پیدا کرنے چاہیے اور نہ اپوزیشن کو پیدا کرنا چاہیے. دونوں کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر ٹیبل پر طے کریں کہ الیکشن کی کیا اصلاحات ہونی چاہیے, الیکشن کو کیسے جانا چاہیے, فیئر اینڈ فری کیسے الیکشن کرانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں نہیں, یعنی الیکشن تو اکتوبر میں ڈیو ہیں. اگر یہی حالات رہے
اگر اسی طرح کے حالات رہے تو پھر جو ہے الیکشن کرانا بھی مشکل ہو جائے گا. اگر سیاسی جلوسوں پر خود کو حملے ہوں گے اور پھر سیاسی لیڈرشپ کو اس طرح جو ہے وہ کارنر کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر تو الیکشن تو نہیں ہوں گے نا, پھر کچھ اور ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اپوزیشن کو بھی حکمت کے ساتھ پرامن رہنا چاہیے تاکہ حکومت کو کوئی موقع نہ دیا جائے کہ وہ کہے جی کہ ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے. اس لیے اپوزیشن کی زیادہ ذمہ داری بن گئی. میں سمجھتا ہوں عمران خان چونکہ الیکشن اگلا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, عمران خان کے لیے تو زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور ان کی جو مقبولیت کہا جاتا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے. ان کو زیادہ پرامن رہنا چاہیے, اور جو کیسز ہیں ان کے خلاف یا کسی کے خلاف بھی ہوں, وہ کیسز جو ہیں وہ عدالتوں میں طے ہوں اور عدالت میں جانا چاہیے اور عدالت کو فیس کرنا چاہیے. رول آف لا جو ہے چاہے ہو سکتا ہے کیونکہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں, ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتے ہیں. دنیا کے اندر انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے اندر کوئی غلطی ہو سکتی ہے, مگر اس کو فیس کرنا چاہیے. ایک وقت آئے گا کہ حق جو ہے وہ سامنے آ جائے گا اور باقی جو جھوٹ اور فراڈ ہے وہ کھل جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے چاہے جتنے بھی ادارے ہیں, چاہے فوج ہے, چاہے میڈیا ہے, چاہے عدلیہ ہے, چاہے سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ملک جو ہے وہ جس کی وجہ جو تشویش یو کے اندر بھی ہے, بیرون ملک بھی ہے, اس کی تشویش کو دور کرنے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کو بھی اور حکومت کو بھی ایک پیج پر آنا پڑے گا الیکشن کرانے کے لیے. اگر الیکشن نہیں ہوتے ہیں تو حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہو سکتے ہیں. ایک کالر کو لیتا ہوں بلال صاحب, پھر آپ کی طرف آتا ہوں تو باقی کشمیر کے حوالے سے پھر بعد میں بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی آپ لائیو ہیں, آپ بول سکتے ہیں. جی چلیں, ڈراپ ہو گئی ہے کال. جی بلال صاحب آپ بات کر رہے تھے اور جو کالرز ہیں ان کا بھی جواب دے دیں. دیکھیں جی, پہلے انہوں نے کالر نے بات جو کہ انہوں نے کی تھی کہ ایک تو عمران ریاض کے حوالے سے, عمران ریاض نظریاتی اختلاف رکھتا ہوں, ان کی رپورٹنگ پہ مجھے اعتراض ہے. ان کے جو نظریات ہیں یا جس انداز میں وہ بات کرتے ہیں مجھے اس سے بھی اعتراض ہے. لیکن عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا ہے یا کہ ان پہ کوئی چارجز ہیں تو انہیں کورٹ میں پروڈیوس کرنا چاہیے. یہ ہر شہری کا آئینی حق ہے, اور میں نے تو جو لاپتہ افراد ہیں ان کے لیے بھی یہاں آواز اٹھائی ہے اور ان کے لیے بھی لکھا ہے, ان کے لیے بھی خبریں دی ہیں, رپورٹنگ کی ہے کہ ان کو بھی کورٹس میں پیش کیا جائے. جو بھی کسی پہ بھی کوئی بھی الزام ہے اس کو کورٹ میں پروڈیوس کریں اور کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ وہ الزام درست ہے یا غلط ہے. اس طرح نہیں اس کو کسی کو بھی حراست میں رکھنا چاہیے جب تک کورٹ کے سامنے پیش نہ کیا جائے. دوسری بات یہ ہے, میرے بھائی نے جو باتیں بڑی انہوں نے جو غصے سے جذبات سے بھی کی, میں دیکھیں بات کی انہوں نے میڈیا کو مورد الزام ٹھہرایا. ہمارا مسئلہ آج کل یہ ہے کہ پوری قوم تقسیم ہوئی پڑی ہے سیاسی لیڈر جیسے, اور ہر شخص اپنے من پسند چینل کو اینکر کو سننا چاہتا ہے, دیکھنا چاہتا ہے, اور باقیوں سب کو جھوٹا کہتا ہے. میں آپ ان کالر کو جو محترم تھے ان کو اور ان کے سمیت جتنے بھی اوورسیز میں بیٹھے پاکستانیز ہیں جو کسی بھی پارٹی کے ہیں, میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں یا چینلز پہ دیکھتے ہیں اس کا بعد میں فار ایگزامپل کوئی بھی اینکر اگر یہ اپنے پروگرام کے اندر بڑے بڑے دعوے کرتا ہے اور خبریں دیتا ہے تو آپ بعد میں 2 4 6 دن کے بعد 8 دن کے بعد 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد اسی پروگرام کو دوبارہ دیکھ کے ذرا یہ چیک کیا کریں کہ جو اس نے بڑی بڑی خبریں یا دعوے کیے تھے ان میں سے کتنے سچ ثابت ہوئے اور کتنے جھوٹ ثابت ہوئے. انٹرنیشنل رول ہے جرنلزم کا کہ کسی اینکر یا رپورٹر کی اگر 2 سٹوریاں باؤنس ہو جائیں 3 تو وہ اس کی پوری ساکھ ختم ہو جاتی ہے, اس کی بات پہ کوئی یقین نہیں کرتا, اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا خاص طور پہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے لوگ اتنا جھوٹ اور بہتان لگاتے ہیں کہ جس کی کوئی سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے. جس طرح ابھی انہوں نے کالر نے کہا کہ جی 8 قیدیوں کو جیل سے پکڑ کے لا کے عمران خان کے گھر پیش کر دیا, تو پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب تو عمران خان کے بہت حامی ہیں, وہ کہتے ہیں گڈ ٹو سی یو, بیسٹ آف لک, تو پھر وہ اس پہ 100 موٹر لے لیں. اگر ایسا ہوا ہے تو ان کے لیے تو بڑا آسان ہے نا کہ کورٹ سے اگر پروڈیوس کیے گئے ہیں وہ لا کے تو کورٹ کا تو سوری جیل سے پروڈیوس کیے گئے ہیں تو جیل کے ڈیٹے میں اور کورٹ کے ڈیٹے میں تو آلریڈی موجود ہوگا نا کہ کون سا بندہ وہاں سزا تھا, حوالاتی تھا, اس پہ کیس تھا اور حوالاتی تھا, وہ تو پتہ چل جائے گا 1 منٹ میں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہونا کیونکہ یہ سب جھوٹ کا مبنی پروپیگنڈا ہے. میں آئی ایم سوری ٹو سے, میں نواز شریف ایک بہن نے بڑی سخت باتیں کی تھی حمزہ کے خلاف اور
دو صاحب رائل ایک فیملیز کالر کے کو حوالے لیتا سے ہوں، کافی دیر سے ہولڈ پر ہے. میں ان پہ بھی تنقید کرتا ہوں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہو رہی ہے. جی بلال صاحب بات اپنی مکمل کریں تو پھر غالب صاحب کے پاس چلتے. تو بات یہ ہے کہ پلیز آپ میرے اوورسیز پاکستانیوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ جو آپ کو جھوٹ بول بول کے اینکر باتیں سناتے ہیں، آپ ان کی باتوں کو چاہے 1 مہینے کے بعد اس پروگرام کو دوبارہ دیکھ کے ان سے سوال کیا کریں، ان کے پروگرام کے نیچے کامنٹ کر کے کہ آپ نے اس میں یہ دعویٰ کیا تھا، یہ جھوٹ نکلا. ان اینکروں کی 99% باتیں جھوٹ ہیں اور جھوٹ ثابت ہو چکی ہیں، کیونکہ جھوٹ کے زیادہ دیر پاؤں نہیں ہوتے، زیادہ دیر نہیں وہ چلتا. باقی یہ ہے کہ جی دیکھیں، اگر عمران خان صاحب سچے ہیں، وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے نا اپنے دور حکومت میں کہ اگر نون لیگ سچی ہے، پی ڈی ایم سچی ہے، تو وہ کورٹ میں جائیں، کورٹ کو فیس کریں، ڈیسائیڈ کریں، کورٹ ڈیسائیڈ کرے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، اور وہ انکوائریوں میں شامل ہوں اور پیش ہوں. تو آج عمران خان خود کیوں نہیں پیش ہوتے؟ آج وہ خود کیوں جیل جانے سے ڈر رہے ہیں؟ آج وہ خود نیب میں کیوں نہیں پیش ہوتے؟ ان کو ایف آئی اے نے بلایا ہے فورن فنڈنگ کیس کی انویسٹیگیشن کے لیے پچھلے کئی ماہ سے. پیش تو ہو رہے ہیں نا. اس میں وہ کیا پیش ہوئے؟ وہ نہیں بھائی جان، وہ آپ اس کو سمجھیں کہ شامل تفتیش ہو کے بار بار جانا پڑتا ہے، بار بار آنا پڑتا ہے اور جواب دینے پڑتے ہیں. انہوں نے تو نیب کے سوال ناموں کا جواب تک نہیں دیا. ان کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے بھی ان سوال ناموں کا جواب بھی دیا. یہ بتائیں کہ باقی جو جتنے بڑے تھے وہ ہوئے شامل تفتیش؟ بالکل سارے شامل تفتیش ہوئے. بالکل ان کے ساتھ تو یہ سلوک ہوا ہے کہ ان کو نوٹس جاری کیا کہ آ کے سوال ناموں کا جواب دیں یا تفتیش میں آ کے ہمیں جواب دیں. وہ تفتیش میں جواب دینے گئی، انہیں پکڑ کے وہیں دھر لیا گیا اور 2 سال ان کی 1.5 سال ان کی ضمانتیں نہیں ہوئیں. اور آج تو عمران خان صاحب کو مکھن میں سے بال کی طرح نکال کے دوسرے دن گھر بھیج دیا 60 ارب روپے کی کرپشن کے اوپر. خدا کا خوف کریں. ایک کالر کو لیتا ہوں تو پھر آپ سے کوسچن میں کرتا ہوں، اس کا جواب دینا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں دوبارہ آپ کا ٹائم لے رہی ہوں. ایک میرا پوائنٹ تھا کہ یہ پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، پاکستان کی عدالتوں کو تالا لگا دیں اور ان کی عدالتیں رانا ثناء اللہ کی عدالتیں کھلی ہونی چاہیے، زرداری کی عدالتیں سندھ میں کھلی ہونی چاہیے، اور سارے جج جو ہے ان کے مرضی کے ہونے چاہیے. جنرل جو ان کی مرضی کا کوئی جرنیل ہوتا ہے اس کو لا کے اس کے ذریعے پوری آرمی کو یہ سرنڈر کرتے ہیں اور پوری آرمی کو ابیوز کرتے ہیں. اور میڈیا میں بیٹھے ہوئے اس اگر سی پیک کا کوئی پرابلم ہے تو سی پیک کے جو چلانے والے ہیں سارے وہ لا کے میڈیا پر کنفیوژن ہماری کیوں نہیں دور کی جاتی؟ اس لیے کہ یہ کھاتے ہیں، مل کے کھاتے ہیں. ایک اینکر کے پاس اتنی بڑی بڑی کوٹیاں، اتنے بڑے بڑے گارڈ، اتنے بڑے بڑے نوکر چاکر، یہ کہاں سے آ جاتے ہیں ایک اینکر کے پاس؟ ٹھیک ہے، یہ پوچھتے ہیں جی، یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی کوٹیاں کا کہاں سے؟ دیکھیں جی، آپ بتائیں جی. کسی کے پاس بھی اگر کوئی کوٹھی ہے، کوئی بنگلو ہے، کوئی ہے، تو ادھر ایک قانون بھی ہے. اور اگر قانون حرکت میں نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عدالتیں بھی، ہمارے جج بھی سیاسی جماعتوں میں تقسیم ہو گئے ہیں. اور جس جج کو اور جس نے اپوائنٹ کیا ہے، تعینات کیا ہے، جس حکومت نے، جس لیڈر نے، وہ اس کی بات کرتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جج جو ہے وہ، عدالتیں جو ہیں وہ آزاد ہوتی ہیں، نیوٹرل ہوتی ہیں، وہ قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہیں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ جی وہ یہ اب دیکھیں نا، زرداری بھی نیب زدہ ہیں، ضمانت پر ہیں. نواز شریف تو چلو جیل سے یہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور باقی شہباز شریف بھی نیب زدہ ہے، ضمانت پر ہے. اسی طرح عمران خان صاحب بھی ضمانت پر ہیں، یعنی ضمانتیں ان کی ہو رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا یعنی پاکستان کے سسٹم کو دیکھ کر چلنا پڑے گا کہ وہاں جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ کس طرح کام کر رہا ہے. باقی جہاں تک فوج کا تعلق ہے، وہ تو سب فوج ہی لائی ہے سب کو. جب فوج لاتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں جو ہمارے ابو جان ہیں، اور جب نکال دیتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمیں کیوں نکالا گیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. فوج بھی ہماری ہے. فوج جو ہے اس کو اپنا ایک دستور کے اندر اس کا اپنا ایک کردار ہے، عدلیہ کا اپنا ایک کردار ہے، حکومت کا اپنا ایک کردار ہے، میڈیا کا اپنا ایک کردار ہے. یہی وہ میڈیا تھا جو سارا دن جو ہے عمران خان صاحب کے لیے کیمرے اٹھائے رکھتے تھے،
وہ میڈیا نہ ہوتا تو وہ بھی شاید یہ اسٹیج پر نہ ہوتے. آج بھی میڈیا جن کو جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ میں تو سارا دن میڈیا مانیٹر کرتا ہوں, میڈیا جتنا عمران خان صاحب کو کور کرتا ہے اتنا تو میں وزیر اعظم کو دیکھتا ہوں کور نہیں کرتا ہے. تو یہ اس کی وجوہات ہیں نا, اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ میڈیا بھی تقسیم ہے نا. نہیں آج کل ویورشپ کا بھی چکر ہے جو میڈیا بھی. سر میں تو سارا دن دیکھتا ہوں نا, وہ پتہ چل جاتا ہے, کالر کو لیتا ہوں, میڈیا کو پتہ چل جاتا ہے کون سا میڈیا کون سا چینل جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ کاظمی صاحب دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. جی جلدی کیجیے گا, ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے جس وجہ سے. دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. لوگ کور آواز آ رہی ہے؟ جی لوگ کور کمانڈر کے گھر گئے, کوئی رکاوٹ نہیں تھی. لوگ جی ایچ کیو میں گئے, کوئی رکاوٹ نہیں تھی. ان ایم کو بتاؤ کہ قطر والی سچویشن پیدا ہو چکی ہے. اگر کل یونائٹڈ نیشن والے کہتے ہیں کہ بھائی آپ جی ایچ کیو کو نہیں سنبھال سکتے, کور کمانڈر کے گھر کو نہیں سنبھال سکتے, یہی لوگ کل آپ کے نیوکلیر کے اندر چلے جائیں گے, تو اس لیے یہ ملک سیف نہیں ہے. یہ اگر ان کو یونائٹڈ نیشن والے کہیں کہ آپ کے ملک میں خانہ جنگی ہے, اصل میں گیم جو ہو رہی ہے یہ سمجھ نہیں سکتے. یہ قطر والی سچویشن ہے. اس وقت ان کو کسی نے کہا, امریکہ نے کہا کہ یو آر کنٹمپلیٹنگ این اٹیک. انہوں نے سوچا کہ یہ پلیٹ پر کچھ رکھ کر دے رہے ہیں, تھوڑی دیری میں میزائل گرا. تو سچویشن قطر والی ہو رہی ہے. کل ہم نے پچھتانا ہے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. ان کو وہ کہہ رہے ہیں, آئی ایم ایف والے کہہ رہے ہیں کہ پلیز آپ کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے, ہم اس سے قسطیں وصول کریں گے, آپ ہم کو وہ پیسہ ایز اے ضمانت دو. لوگوں سے کیوں مانگتے ہو؟ ٹھیک ہے صداقت صاحب, ملک ریاض صاحب کا پیسہ پاکستان آیا ہے نا, انگلینڈ سے بھیجا ہے منی لانڈرنگ پکڑ کے, تو عمران خان نے وہ خزانے میں جمع کرانے کے بجائے وہ ملک ریاض کو ہی دے دیا. اس طرح عمران خان سے یہ سوال تو پوچھے نا, کیوں دیا؟ اور اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ پاکستان کے خزانے میں نہیں آیا, کیوں نہیں آیا؟ یہ سوال تو عمران خان سے بنتا ہے. دوسرا, کور کمانڈر کے گھر یا جی ایچ کیو کے بعد روٹین میں کوئی ایسی سیکیورٹی نہیں ہوتی, صرف ایک یا دو سمبولکلی گارڈ کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں کوئی نہیں جاتا. اور اس دن بھی ایسی سچویشن تھی. یہ تو اب بات یہ ہے کہ دیکھیں, میں آپ کو اندر کی بات کاظمی صاحب آپ بتا دیتا ہوں. سمپل سی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم نے یہ بہت پہلے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اگر انہیں گرفتار کیا گیا تو اس کے جواب میں انہوں نے اپنے ٹارگٹس دے دیے تھے اپنی ٹیم کو کہ کہاں کہاں اٹیکس کرنے ہیں, اور اس کی بھنک پاکستان کی ایجنسیز کو ہو چکی تھی. عمران خان کے اس پلان کے اوپر جب عمل درآمد شروع ہوا تو جوابی حکمت عملی میں انہیں ٹریپ کیا گیا, یعنی انہیں فری ہینڈ دیا گیا. اب دیکھیں نا, اگر عمران خان صاحب کی تو پالیسی یہ تھی کہ جب اٹیک ہوگا جی ایچ کیو پہ یا کور کمانڈر پہ یا شہداء کی یادگاروں پہ جوتے مارے جائیں گے, اور جس جہاز کے ماڈل کو جلایا گیا اس کی ٹیل پہ پاکستان کا جھنڈا تھا, اس جھنڈے کو جلایا جائے گا تو فوج آگے سے گولی چلائے گی اور لوگوں کو مارے گی. تو گولی ایک مجھے پورا اگر مجھے کمپلیٹ ایک جملہ کرنے دیں, جب فوج آگے سے اگر گولی چلاتی اور وہاں پہ 200-250 بندہ مر جاتا تو کاظمی صاحب آپ اور میں یہاں بیٹھ کے نوحہ پڑھ رہے ہوتے اور شام غریبہ منا رہے ہوتے اور فوج کو گالیاں دے رہے ہوتے. میں سمجھتا ہوں کہ فوج نے بڑی اچھی حکمت عملی اپنائی, انہوں نے آگے سے کوئی ایسا رسپونڈ نہیں کیا اور وہ ٹریپ نہیں ہوئے. عمران خان اپنی ہی چال میں ایک ٹریپ ہو گئے. وہ شعر ہے نا کہ اس کا مصرع ہے, لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. اور کس طرح سے عمران خان یا پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے سپورٹر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ عمران خان کے یا پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے, وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے جو براہ راست ویڈیوز بنا کے اپ لوڈ کر رہے تھے. ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیں, ان کے فیس بک اکاؤنٹ دیکھیں, کس طرح سے انہوں نے, ان کا پورا ٹریک ریکارڈ ہے پی ٹی آئی کا. اور کیا آپ کہتے ہیں حسان نیازی جو عمران خان کا بھانجا ہے, جو کور کمانڈر کی یونیفارم کو, پینٹ کو ایک سٹک کے اوپر لہرا کے کہہ رہا ہے دیکھو اس کی ویسٹ کتنی ہے, کیا وہ بھی ایجنسیز کا آدمی تھا؟ وہ عمران خان کا بھانجا تھا سکا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, اس کے ساتھ عمران خان کا جو دوست تھے جو عمران خان کے ساتھ اکثر میٹنگز میں کرتے تھے, اور ان کی سوشل میڈیا بعض عمران خان کے ساتھ تصویروں سے بھری ہوئی ہے, حسام نیازی سے بھری ہوئی ہیں ساتھ. کیا وہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے؟ بہت سارے نام ہیں جو میں لے سکتا ہوں, میں نہیں لینا چاہتا. میں یہی کہتا ہوں خدا کا واسطہ آنکھیں کھولیں اور دیکھیں. بلال صاحب ایک کوسچن اسی کے ساتھ ایڈ کر کے بتائیے گا ذرا, آپ وہاں موجود ہیں تو آپ یہ بتائیے گا کہ جب مریم نواز شریف کی اور نواز شریف پھر وزیر اعظم کے بڑے بڑے پوسٹر, بڑی بڑی تصویریں اسی جگہ لگی ہوئی ہیں, اسی کے قریب لگی ہوئی ہیں, جس جہاں سے یہ لوگ گئے ہیں ان پر کوئی پتھراؤ نہیں ہوا, ان کو کسی نے نہیں پھاڑا,
شہداء کی جو تصاویر لگی ہوئی تھی ان پر کیا گیا، یہ کیوں؟ نو قاضی صاحب ایسا نہیں ہے، یہ وہی مس گائیڈ کیا جا رہا ہے ان یوٹیوبرز کی جانب سے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی جانب سے جو پی ٹی آئی کے ہیں. یہاں ٹی وی چینلز پہ براہ راست خبریں چلی ہیں کہ بورڈز، بل بورڈز یا بینرز جن حلقوں، دیکھیں ان حلقوں میں صرف بینرز اور بل بورڈز لگے ہوتے ہیں جہاں پہ الیکشن ہو رہا ہوتا ہے. فیصلہ آباد کے اندر اور کچھ حلقوں کے اندر جہاں یہ الیکشن ہونے تھے ضمنی جو نہیں ہوئے، اور وہاں پہ جو جن مسلم لیگی یا پی ڈی ایم کے امیدواروں کی تصویریں والے بینر یا بل بورڈ تھے وہ توڑے گئے ہیں. لاہور میں تو اب کوئی جلسہ نہیں نہ ہو رہا، کوئی الیکشن تو نہیں ہو رہا کہ بلال صاحب ٹائم ہمارے پاس کم ہے تو بل بورڈ. جی بلال صاحب کم ہے ٹائم، تو شارٹلی جواب دیجئے گا. یہ بتائیے گا جو اس وقت پاکستان کے چینلز پر، مختلف چینلز پر پریس کانفرنسوں کے ذریعے یا مختلف جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ ساری ٹھیک آ رہی ہیں، غیر جانبدارانہ آ رہی ہیں؟ کس حوالے سے؟ کوئی بھی جو تشدد ہوا، گراؤ جراؤ ہوا، جو لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں، یہ بھی ساتھ بتائیے گا کہ کیا پاکستان میں یہ ضروری ہے کہ جس بندے کو گرفتار کریں تو اس کے گھر کا جتنا سامان ہے اس کو توڑ دیں؟ یہ کوئی وہاں کے روایات ہے یا قانون ہے، یہ کیا ہے؟ بالکل یہ ماورائے قوانین ہے، یہ ماورائے عدالت ہے، یہ جرم ہے، اور جن پولیس والوں نے یہ کیا ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، کاظمی صاحب میں آپ کو بات بتا دوں، مثلا کور کمانڈر کے گھر پہ جنہوں نے حملہ کیا وہ اپنے موبائلوں سے یا اپنے دوستوں کے موبائلوں سے خود اپنی ویڈیوز بنوا کے اپنے آپ کو وائرل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کی کوشش کر رہے تھے. پھر انہوں نے وہی ویڈیوز خود گراؤ جلاؤ کرتے ہوئے اپنی والز پہ لگائی ہیں، اور پھر وہیں سے وہ پکڑے گئے ہیں. ان ویڈیوز کی مدد سے جب وہ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، اس کا ڈیٹا ان ویڈیوز کو ڈاؤن لوڈ کیا پولیس نے، ایجنسیز نے، فوج نے، اور انہی ویڈیوز کی مدد سے ان کی نادرا کے اندر ایک سسٹم ہے کہ آپ کی یا میری خالی فوٹوز کے اندر ان کے سافٹ ویئر میں ڈال دی جائے گی نا سرچ کر کے، تو میرا اور آپ کا پوری ہسٹری کیا، ہمارے پورے خاندان کا فیملی ٹری آ جائے گا، ایک ایک بندے کی پوری ڈیٹیلز آ جائیں گی. اس کے ذریعے لوگوں کو پکڑا گیا. نمبر 2، موبائل جو آپ کی جیب میں ہے یا میرے پاس اس وقت موبائل ہے، آپ اس موبائل کو جہاں جہاں لے کے جائیں گے، جیو فینسنگ کے ذریعے ایک ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے اس ایریا کے اندر جتنے موبائل استعمال ہوئے اس وقت ان سب کا ڈیٹا آ جاتا ہے کہ یہ نمبر کا موبائل اس وقت یہاں اس گھر کے اندر موجود تھا. پن پوائنٹ کر کے سوئی رکھ کے وہاں پہ بتایا جاتا ہے. یہ ٹیکنالوجی ہے، جدید دور ہے، اس کے ذریعے لوگ پکڑے جاتے ہیں. اور آج تو سر وہ ٹیکنالوجی بھی آ چکی ہے کہ اگر آپ گوگل ارتھ سے ان کو پیسے دے کے، پیمنٹ دے کے کہتی ہیں نا کہ آج سے 20 دن پہلے، 1-2 مہینے پہلے افریقہ کے ملک کے فلانے شہر یا فلانے گاؤں کے فلانے ایریا کے اندر فلان جگہ پہ ایک واردات ہوئی ہے، اس کی ہمیں ویڈیو فوٹیج دے دیں تو گوگل ارتھ آپ کو تصاویر اور فوٹیج بھی دے دیتا ہے. آج بڑا آسان ہے لوگوں کو پکڑنا ان ٹیکنالوجیز کے ذریعے. یہ جتنے بچے بچیاں جنہوں نے یہ کام کیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر غم و غصہ بھرا گیا تھا، انہیں استعمال کیا چلے سارا اور ہو پھینک گیا. دیا. لیکن آج سوال پھر یہ یہاں میسیجز کے ذریعے بھی آتے ہیں کہ ارشد شریف جب وہاں مارا گیا تو اس کے قاتل ابھی کیوں نہیں پکڑے گئے، یا وہ کیسے نہیں ہوا؟ اگر گوگل اتنا کچھ کر سکتا ہے ارشد تو یہ شریف کے بھی کیا جا قاتل، سکتا ہے. ارشد شریف کا واقعہ پاکستان میں نہیں ہوا تھا، کینیا میں ہوا تھا. اور کینیا کے اندر اگر یہ جو واردات ہوئی، دیکھیں کینیا کا ملک بڑا بدنام ہے، ان کی پولیس، ان کی ایجنسیز بڑی تو اسی بدنام ہے. وجہ سے مجھے ان کے یاد بارے آیا میں یہ الزام بھی ہے، آپ نے جو بات کی میں نے ان اسی کے سے بارے میں یہ کوشچن پوچھا. الزام بھی ہے جی، ان کے اوپر یہ بھی الزام ہے کینیا کی پولیس اور ایجنسیز کے اوپر کہ آپ ان کو سپاری دے دیں تو وہ بندہ مار دیتے ہیں. تو ظاہری بات ہے جب ان کی اپنی ایجنسیز ماریں گی تو آپ کو ایویڈنس تو نہیں دیں گی، تو انہوں نے آپ کو ایویڈنس نہیں دیے. لیکن ارشد شریف میرا بھائی تھا، میرے ساتھ اس کے بہت برادرانہ تعلقات تھے. آپ یقین کریں، میں اللہ تعالیٰ کو حاضر نظر جان کے کہہ رہا ہوں، وہ مجھے ہمیشہ بلال ڈار کہہ کے نہیں بلکہ بلال بھائی کہہ کے پکارتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور میری بدعا ہے جس نے بھی ارشد شریف کو قتل کیا اور کروایا، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو تباہ و برباد کرے اور نشان عبرت بنائے. میری بدعا ہے ان کے لیے اور پاکستانیوں کی بدعا ہے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں کیونکہ 2 ٹاپک ابھی رہ گئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکر ہے جو ساڈی بات بھی سن لئی ہے. جی نقوی صاحب بات کیجئے گا، ٹائم کم ہے تو آپ پھر گلا کریں گے. ٹائم کم تھا ہی تساں کہنا اور کی کہنا، آدھا گھنٹہ تو ہو گیا میں نے انتظار کر دیا. جی بہرحال میں زیادہ مختصر ہی گل کراں گا. عابد صاحب میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک سنتے تھے کہ کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا، یا وہ ایک سنتے ہوتے تھے کہ بوجھ اتارا کرتے ہیں کشتی پہ. یہاں پہ عمران خان خوش قسمت ہے کہ اس کی کشتی بھی پانی کم میں ڈوب رہی ہے اور بوجھ اس کو اتارنا نہیں پڑا، خود ہی لوگ اتار کے جا رہے ہیں کشتی سے.
دیکھنا یہ ہے کہ کشتی سے بوجھ اتر کیوں رہا ہے اور خود کیوں اتر رہا ہے, خود کیوں لوگ بوجھ کم کر رہے ہیں کشتی کا. اس لیے کہ انہوں نے اس کی حقیقت کو اب پہچانا ہے, جو کہ ان کو شروع میں پہچان لینا چاہیے تھا. کیا یہ کہاں کی حقیقت اور کہاں کا اصول ہے کہ آپ لوگوں نے آنکھوں سے دیکھ بھی لیا اور ملک کے جو ہیرو تھے جنہوں نے ملک کے لیے جانیں قربان کی, ان کی یادگاریں اور ان کے نام و نشان کو جلا کر ختم کرنے کی کوشش کرنا, کیا اس کا نام محب وطن ہونا ہے؟ اس کو محب وطنی کہتے ہیں. ایک تو سوال میں آپ سے یہ پوچھوں گا تینوں بھائیوں سے. دوسرا میں یہ آپ سے پوچھوں گا, مجھے یہ بتایا جائے کہ وہ خواتین جو بڑھ بڑھ کے جنہوں نے باتیں کی اور ساتھ نے باتیں کی اور جو ان کے داماد تھے انہوں نے جو باتیں کی, پاکستان میں جو انصاف کے ترازو میں پکڑ کے ججوں نے انصاف ترازو کا سسوں کو بٹھا کے پلڑے میں پھر کیا, کیا یہ انصاف کا ترازو جو ہے یہ حق بنتا ہے پاکستان کی عدالتوں کا ایسا کرنے؟ دوسرا سوال. تیسرا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے صرف یہ بتایا جائے کہ محب وطنی کہتے کسے ہیں؟ گراؤ جلاؤ کو, ملک کی تباہی کو, یا ملک کے ساتھ چلنے کو کہ محب وطنی کہتے ہیں؟ یہ فرق مجھے بتا دیں. میں آپ کو ٹائم نہیں ہے, میں نے باتیں تو بہت کرنے والی تھیں لیکن یہ تینوں مجھے سوال بتا دیں. محب وطنی تو یہاں سے ظاہر جو ہوتا ہے نا, جو کچھ ہو رہا ہے وہ محب وطنی یہی ہے کہ کرپشن خوب کی جائے, پیسہ کمایا جائے, باہر پہنچایا جائے, تو وہ محب وطنی ہے. شارٹلی جواب اس کا یہ ہے. جناب غالب صاحب G50 کی بات. اور اس دور میں جو ہے نا تقریباً سارے ہی آگے ہیں, کرپشن میں, لوٹ مار میں, منی لانڈرنگ میں. ابھی تو محب وطن وہی ہے نا. اب اس وقت جو ہے وہ ایک پورا ایک مافیا ہے اس ملک کے اندر. غالب صاحب کی بات بہت ٹھیک ہے. وہ جو ملک ریاض کے پیسے سیو کرتے ہیں نا, وہ بھی محب وطن کہلا رہے ہیں آج کل. میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے آپ کی انٹرپٹ کیا, سوری, پلیز کیری آن. سارے یہی کرتے ہیں. آپ دیکھیں یہ تو عوام کا کام ہے کہ وہ ذرا تھوڑی سی یعنی آپ نے اس شعور کے ساتھ عوام اپنا فائدہ دیکھے گی, نہیں بولے گی ان کے ساتھ. دیکھیں نا اس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں نا, عوام کے اندر شعور ہے, عوام کے اندر سیاسی بھی شعور ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے. ہم جو ہے وہ جس پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں نا, بس سمجھتے ہیں کہ یہ گاڈ فادر پارٹی ہے, اور جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہیں سارے جو ہے نا یہ جو ہے یہ سارے ملک دشمن ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اپوزیشن کا کام اپوزیشن ہوتا ہے, حکومت کا کام حکومت کو کرنا ہوتا ہے. جی اگلی بات کریں آپ. G50 کی جو کانفرنس سری نگر میں ہو رہی ہے, G20 کی جو کانفرنس ہے وہ جو کرائی جا رہی ہے وہ اس وقت انڈیا کے اندر اور انڈیا کے مختلف حصوں کے اندر, اور ایک سیشن جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر یعنی سری نگر میں کرایا جا رہا ہے, جو کہ ڈسپیوٹڈ ہے. یعنی ساری دنیا کو پتہ ہے مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کا حصہ نہیں ہے اور ہندوستان کو وہاں نہیں کرانا چاہیے. مگر ہندوستان دنیا کو یہ دھوکہ دینے کے لیے قرار ہے کہ جی یہاں بڑا امن ہے اور یہاں آئیں آپ تجارت کریں, یہاں سیر و تفریح کریں, مگر ایسا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یعنی یہ پچھلے 30 سالوں کے اندر مقبوضہ کشمیر کے اندر جو موومنٹ چل رہی ہے وہ آزادی کا ایک موومنٹ ہے, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی موومنٹ ہے. اور اس رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی اس موومنٹ کو کرش کرنے کے لیے ہندوستان کی 10 لاکھ فوج ہے. یعنی اگر ہندوستان دنیا کو یہ کہتا ہے کہ یہ میرا حصہ ہے, میرا اٹوٹ ٹنگ ہے, تو 10 لاکھ فوج کیا کر رہی ہے؟ فوج کو نکال لے کر دیکھ لے کہ اس کا اٹوٹ ٹنگ یا اس کا حصہ ہے. ایسا نہیں ہے. تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو یہ خطہ ہے کشمیر کا یہ متنازع بھی ہے, اور یہاں جو ہے وہ ایک جنگ لگی ہوئی ہے. یہاں ہندوستان جو ہے وہ نہتے لوگوں کو مار رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں سے جب سے یہ کانفرنس کا اعلان ہوا ہے کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں, کتنے لوگ شہید کیے گئے ہیں. تو اس آواز کو ہم دنیا کے سامنے پہنچا رہے ہیں. یہاں UK کے اندر ہم نے وزیر اعظم UK کو بھی یادداشت دی ہے, اور مختلف جو ممالک اس G20 کے رکن ممالک ہیں ان کی یہاں سفارت خانے ہیں ان کو بھی خطوط لکھے ہیں, ممبران پارلیمنٹ کو بھی خطوط لکھے ہیں, اور احتجاج بھی جو ہے 21 مئی کو UK اور یورپ کے اندر احتجاج بھی ہو رہا ہے. اور برمنگھم میں کل جو 2 بجے احتجاج ہو رہا ہے برمنگھم سٹی سینٹر کے اندر, میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ احتجاج میں بھرپور شرکت کریں. یہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں, کیا ایجنڈا کیا ہے؟ احتجاج دنیا کو یہ بتانا ہے کہ یہ کشمیر کا خطہ ہے جس کو ہندوستان نے پچھلے 75 سالوں سے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے, جس پر یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں ہیں, برطانیہ جو ہے اس کا آتھر ہے اور دنیا نے اس پر سائن کیے ہوئے ہیں. یہ خطہ جو ہے اور ہندوستان خود پھر یونائٹڈ نیشن میں گیا ہے, یہ ہندوستان کا حصہ نہیں ہے. اور ہندوستان کو یہاں ایسی کوئی کانفرنس
کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور دنیا جو ہے ہندوستان کو بتائے. پھر ہندوستان کا جو ہیومن رائٹس کا ریکارڈ ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. برطانیہ جیسے ممالک، یورپین ممالک جو کہتے ہیں کہ جس ملک میں انسانی حقوق پامالیاں ہو رہی ہوں اس ملک کے ساتھ جو ہے اٹھنا بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، بائیکاٹ کیا جائے. تو ادھر تو 1 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں، خواتین کی عصمت دری ہوئی ہے، بچے یتیم ہوئے ہیں. تو یہاں تو حق بنتا ہے دنیا کا، خاص طور پر برطانیہ کا جو کہ سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر بھی ہے، برطانیہ کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ اس موقع پر اپنا ڈیلیگیشن جو ہے، وفد جو ہے وہ سری نگر نہ بھیجے، اس کا بائیکاٹ کرے اور بتائے ہندوستان کو کہ یہ ہیومن رائٹس کا ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے اور اس لیے ہم اپنا کنسرن شو کر رہے ہیں اور یہ مسئلہ حل طلب بھی ہے. اور اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو پھر یہاں کون تجارت کرے گا؟ پھر یہاں پھر وہی ہوگا جو مسئلہ نہ حل ہونے کے بعد ہوتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عالمی برادری ہے، خاص طور پر ہم تو چونکہ برطانیہ اور یورپ میں رہتے ہیں، یورپین ممالک کو اس میں مداخلت کر دی کہ سارا کاروبار یورپ کے لوگ جا کر وہاں کرتے ہیں. تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ جو جگہ ہندوستان ان کو دکھا رہا ہے کاروبار کرنے کے لیے، وہ تو ڈھیر ہے، بارود کا ڈھیر ہے. تو وہاں کیسے تجارت ہوگی، وہاں کیسے کانفرنس ہوگی؟ کیا یہ دنیا کو آپ بتانے جا رہے ہیں؟ ہم یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری جو کاز ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور تو اس میں آپ کے ساتھ خالی اوورسیز کشمیری یا برٹش کشمیری ہیں یا باقی لوگ بھی شامل ہیں؟ ہمارے ساتھ کشمیری پاکستانی جو لوگ بھی ہمارے اس رائٹ اور فرض کی حمایت کرتے ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، وہ آتے بھی ہیں ہمارے احتجاج کے اندر، ہمارے پروٹیسٹ کے اندر. دیگر ممالک کے لوگ بھی ہیں؟ دیگر ممالک کی جو کمیونٹی یہاں عرب کمیونٹی ہے وہ آتے ہیں، سکھ کمیونٹی ہے وہ آتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو فلسطینی ہیں وہ ہمارے ساتھ آتے ہیں. تو اس طرح کی کمیونٹی جتنی بھی جو اپریسڈ کمیونٹیز ہیں، مظلوم لوگ ہیں، محکوم لوگ ہیں، وہ ہمارے اس کاز کی حمایت کرتے ہیں. ہم بھی اسی طرح ان کے کاز کی جو ہے نا وہ حمایت کرتے ہیں. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا، پھر دوسرے ٹاپک کی طرف چلیں گے کہ پاکستان میں جو کچھ ابھی ہوا ہے یا ویڈیو جس طرح کی آئی ہیں عالمی سطح پر، یہاں بھی مختلف لوگ باتیں کرتے ہیں ہر جگہ، تو اس کا اثر مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو پرابلم ہو رہی ہے فیس کے کہیں اگر دکھا دیں؟ دیکھیں جی، پاکستان جو ہے ایک مضبوط مستحکم پاکستان، کشمیر کی آزادی کی ضمانت ہے. لوگ اس کو بڑا کنسرن رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب توجہ پاکستان کی طرف چلی جائے گی تو ہندوستان کی طرف سے بھی ہٹ جائے گی. تو ساری ہماری توجہ اس وقت پاکستان کی طرف چلی گئی ہے. کیونکہ پاکستان کے حالات جو ہیں ایسے ہیں کہ ہماری توجہ اس طرف ہے کہ یہاں استحکام آنا چاہیے، امن آنا چاہیے، وہاں جو یہ سیاسی اور جمہوری پروسیس ہے یہ جاری رہنا چاہیے، الیکشن کی طرف جانا چاہیے، پرامن طریقے سے جانا چاہیے، نہ حکومت نہ اپوزیشن کو ایسے حالات پیدا کرنے چاہیے کہ الیکشن نہ ہو جائے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہی پاکستان کا مستقبل ہے. ہم جب کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان تو نہ وہاں اسلام ہونا چاہیے، پھر جمہوریت ہونی چاہیے. جمہوریت کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. جو لوگ بھی اچھا ایک چیز میں سنانا چاہ رہا ہوں، ٹائم ہمارے پاس کم ہے. بلال صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. یہاں کی جو مساجد ہیں اس میں لوگ بڑے فکر مند ہیں برطانیہ کی مساجد میں، تو ان مساجد میں کس طرح جو باقی کمیونٹیز کے لوگ ہیں وہ فکر مند ہیں پاکستان کے لیے، اور پاکستان کے لیے دعاگو بھی ہیں جو موجودہ صورتحال جا رہی ہے. ذرا ویڈیو سنائیے گا تھوڑی شارٹلی، تو پھر آگے چلتے ہیں، آگے بات کرتے ہیں. Currently Pakistan is going through series of challenges, series of crises. We have duties, brothers and sisters. It may not affect you directly, but it may affect you indirectly. To pray for Pakistan, to pray that the rule of law and sanity prevails in Pakistan. That is our duty, that is our responsibility. At the end of the day, we are either brothers in faith or equals in humanity. In Pakistan, جی کیونکہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی تھی تو میں ٹائم ہمارے پاس کم ہے تو میں نے سوچا کہ یہی تھوڑا سا جھلک دکھائیے آپ کو. لیکن فکر مند ہیں لوگ فکر مند ہیں، یہ دوسری کمیونٹی کے مسلمان جو ہے کتنے فرق، اس لیے کہ دنیا کو پتہ ہے، مسلم ورلڈ کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے. انہوں نے ذکر کیا اس میں ایٹمی قوت ہے اور پاکستان دنیا کی آواز ہے، مسلم ورلڈ کی آواز ہے. اس لیے دنیا مسلم ورلڈ بھی جو ہے کنسرن رکھتی ہے کہ پاکستان ایک شارٹلی کیونکہ ایک منٹ رہ گیا، اگر عدم استحکام ہوگا نا تو اس کے اثرات میں جو باقی آپ دیکھنا عراق کے ساتھ کیا ہوا، ایک شارٹ منٹ رہ گیا ہے. اور ایک انفارمیشن ذرا خوشی کی بھی شیئر کر لوں ذرا تھوڑی سی، پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. یہاں برطانیہ نے کیونکہ ویزو کے حوالے سے دیکھا جائے اسکلز ورکرز کے حوالے سے اپنے دروازے اوپن کر دیے ہیں، اور اس نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا کہ جتنے بھی اسکلز ورکرز ہیں خصوصاً پاکستان میں، پاکستانی ڈاکٹروں کا بڑا نام ہے
ہے یہاں, اور باقی بھی شعبوں سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے یہاں انہوں نے دروازے اپنے اوپن کیے ہیں, لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے یا یہاں کے قوانین ہیں اس کو فالو کرنا پڑے گا. تو جتنے بھی لوگ دیکھنے سننے والے ہیں پاکستان میں یا یہاں ورسز پاکستانی, وہ لازمی اپنے قریبی جو لیگل ایکسپرٹ ہیں ان سے رابطہ کر لیں. جو بھی پاکستان آنا چاہیں, پاکستان سے جو سکلز ورکرز ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, برطانیہ آنا چاہتے ہیں, خواہش رکھتے ہیں, تو وہ آ سکتے ہیں. لیکن یہاں کے رول آف جو یہاں کا رول ہے اس کے مطابق آپ لازمی آ سکتے ہیں. یہ کیونکہ ایک خوشخبری تھی, پہلے کافی کوسچن ہوتے تھے, کافی مشکل تھا, لیکن ابھی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں. تو اس کے لیے آپ آن لائن بھی چیک کر سکتے ہیں اور اپنے کسی لیگل ایکسپرٹ سے بھی رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں. یہ ایک ذرا اچھی خبر تھی, تو میں نے کہا اتنی ہم ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں لوگوں سے, تو یہ بھی ذرا شیئر کر دیں. بلال ڈار صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے کافی ہمارے ساتھ چیزیں شیئر کی ہیں, باتیں کی ہیں. فیکٹ پر کچھ باتیں ہوتی ہیں جو کرنا ضروری ہوتی ہیں, کسی کو اچھی لگیں یا نہ لگیں, وہ تو ظاہر ہے ایک موجودہ صورتحال جو ہوتی ہے اس کے مطابق کرنی پڑتی ہیں. کچھ کوسچن یہاں اوورسیز پاکستانیوں کیے تھے, وہ پبلک رائٹس کا حصہ ہیں, تو وہ بھی ان کا جواب لوگ خود انشاءاللہ دیتے رہیں گے, اور اسی وجہ سے ان چیزوں کو حصہ بنایا جاتا ہے. اس کے علاوہ غالب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے جتنے بھی ہمارے دیکھنے سننے والے ہیں آپ کے پروٹیسٹ میں آپ کے کاز کے ساتھ شامل ہوں. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی. نیکسٹ ویک نئے مہمانوں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.